بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیت کا تعارف، ان کے عقائد اور ان کے مذہب اور ان کے رسم و رواج کے بارے میں مختصراً بتائیں گے۔ یہودی وہ ہوتا ہے جو یہودی ماں کے پیٹ سے بطن پیدا ہوا ہو، اور وہی یہودی عظیم عبرانی پیغمبران حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مذہبی وراثت کا دعویدار ہو سکتا ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی کن پیغمبر کی خاندان سے ہیں، اور یہودیوں کی طرف کون کون سے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور آنے والی تمام اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ یہودی مذہب کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1900 قبل مسیح میں اس وقت کی جب وہ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین میسوپوٹیمیا یعنی موجودہ عراق سے نقل مکانی کر کے مغرب کی جانب گئے۔ ان کی اولاد ایک قوم بنی اور اس نے بحیرہ روم کے کنارے کنعان کی سرزمین کو فتح کر کے وہیں وہ بس گئی۔ ابراہیم ایمان رکھتے تھے کہ خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور عبرانی یقین رکھتے تھے کہ خدا نے انہیں اس دنیا کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ انہوں نے یروشلم کو اپنا مرکز بنا لیا اور وہاں 2 دفعہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا۔ یروشلم میں یہودیوں نے دوسری بار جب ہیکل تعمیر کیا تو یہ ہیکل 70 عیسوی میں تباہ کر دیا گیا۔ ہیکل کی تباہی کے بعد یہودی یورپ اور مشرق قریب میں منتشر ہو گئے۔ یہودی دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے اپنے قدیم رسم و رواج اور منفرد ثقافت کو برقرار رکھا۔ انہوں نے اس بات کو کبھی فراموش نہیں کیا کہ وہ خدا کے منتخب کردہ بندے ہیں۔ محترم سامعین، 1947 میں یہودیوں نے اپنے آباء و اجداد کی قدیم سرزمین پر دوبارہ اسرائیلی ریاست کو قائم کیا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ابتدائی حواری یہودی ہی تھے، اور عیسائی عبرانی انجیل کو عہد نامہ عتیق کا نام بھی دیتے ہیں۔ مسلمان بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عبرانی پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے۔ اس طرح دنیا کے یہ دونوں عظیم ترین مذاہب یعنی عیسائیت اور اسلام بھی یہودیت کی طرح الہامی مذاہب ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں یہودی مذہب کی مقدس تاریخ کے حوالے سے۔ عبرانی دورات میں عبرانیوں کی مقدس مذہبی تاریخ بہت اہم ہے، جو کہ ابتدائی آفرینت سے ہیکل کی تعمیر تک مکمل موجود ہے۔ اس تاریخ کے لکھنے والوں کے بارے میں کچھ معلوم تو نہیں ہوتا، جبکہ دورات کی پہلی 5 کتابیں روایتی طور پر حضرت موسیٰ سے منسوب ہیں۔ ان 5 کتابوں میں عمومی طور پر انسان کے اعمال اور خدا کے عمل میں ایک رشتہ ضرور دکھائی دیتا ہے۔ ان میں وہ قوانین بھی ہیں جو قدیم عبرانی معاشرے میں رائج تھے، جبکہ یہودیوں نے صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان قوانین کو اپنائے رکھا۔ محترم سامعین، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، تب زمین اور آسمان بالکل سنسان اور ویران تھی۔ سمندر کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کے اوپر جنبش کرتی نظر آتی تھی۔ پھر خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ تب خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور پھر خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ پھر خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، تب پہلے دن کا آغاز ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانی کے درمیان فضا ہوتا کہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پھر خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے بھی جدا کر دیا۔ اور ایسے ہی ہوا، اور خدا نے فضا کو آسمان کیا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، پھر دوسرا دن ہوا۔ محترم سامعین، ہم بات کریں یہودیوں کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں۔ جب خدا نے کہا کہ فلک پر دن اور رات کو الگ الگ کرے، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں۔ اور ایسا تبھی ہوا جب خدا نے 2 بڑے تابناک کام کیے، سورج بنایا اور پھر چاند بنایا۔ محترم سامعین، یہودیوں کا مقبول ترین فلسفی میمونڈس تھا، اور وہ 1204 میں اندلس میں تھا، اور اس نے اندلس سے ہی تعلیم حاصل کی، لیکن ایک مقدمے کی وجہ سے وہ بھاگ کر مصر چلا گیا۔ وہ فیصلے کرنے میں بہت ماہر تھا، اس کو یہودی موسیٰ ثانی کا خطاب دیتے ہیں۔ اس نے یہودی فلسفے میں یونانی فلسفے کی آمیزش کی۔ کتاب زغار کو شاید لکھنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ یہ کتاب 13ویں صدی عیسوی میں اندلس میں منظر عام پر آئی۔ اس کو بھی عبرانی انجیل کا حصہ بنا لیا گیا۔ اس کتاب میں عبرانی افکار کو بیان کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، ہم بات کریں یہودیت کے دور میں یا یہودیت کے مذہب میں خدا کی موجودگی کیا ہے۔ خدا تمام اشیاء میں موجود ہے، وہ ہر چیز میں سمایا ہوا ہے، کوئی چیز اس میں نہیں سماتی۔ وہ ہر جگہ پر ہے، بلکہ وہ یہاں بھی ہے۔ اس نے خلا کو تخلیق کیا اور ان تمام چیزوں کو تخلیق کیا جو خلا کو بھرے ہوئے ہیں۔
اس کی طاقت کو زمین، پانی، ہوا اور آسمان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وسیع کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں خدا نہیں ہے۔ محترم سامعین، یہودی مذہب کے آغاز کے بارے میں بہت سی باتیں موجود ہیں، لیکن آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں یہودیت کے مذہب، ان کے عقائد اور ان کے رسم و رواج کے حوالے سے تفصیلاً بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو یہیں میں مکمل ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔